अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। दो चीज़ें जो उनसे ना इस वक्त में डिस्कस करनी है। एक तो मैं उसको दोहराऊंगा जो कल शाम को खबर मिली थी, और फिर रात को दोबारा जो है ना मालूमात मिली, फिर उसके बाद जो है ना गेन देखा तो ये सब जगह पे मौजूद है, और ये काफ़ी यानी कि तकलीफ दह सूरत हाल है। इंडियन आर्मी जो उनसी है ना पूरी डिस्पर्स हो गई है, और जो उसका ऑर्डर है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़राब हो गया। टूट जाना एक बिल्कुल गैर मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन ख़राब हो चुका हुआ है। जो तालमेल है ना उनका वो काफ़ी बिगड़ चुका हुआ है। इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इसमें इस तरह की करप्शन मौजूद है कि जिसको जो हुकूमत है इंडिया की वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और वो इस तरह की करप्शन है कि जो जहाँ जहाँ पे ये सिविलियंस आ जाते हैं ना, यानी कि आर्मी ऑडिट वगैरह, ये यहाँ पर होती है। और इंडिया के अंदर जो जो छोटा जो आर्मी का जो है ना तबका, आप कह लें कि कैप्टन और कैप्टन से नीचे के, ये बिल्कुल बेचारा पिसा हुआ है। इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। इनको पुलिस फेंटी लगाती है, उनको अवाम इनके साथ ज्यादती करती है इनके साथ, और इनके पीछे कोई नहीं आता। तो और ये हैं भी बहुत बेचारे शरीफ टाइप के से लोग, जो इनमें आप कह लें कि सिख और गोरखे जो उनसे हैं ना वो तो अब नापैद ही हो गए हैं। तो बाकी ये जो आप कह लें कि ढीले ढीले से हैं, इनको खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन इनकी जिबिल्लत के अंदर वो चीज़ नहीं है जो कि एक सोल्जर के अंदर होनी चाहिए। जैसे अफगानों में है, जैसे ईरानियों में है, जैसे पाकिस्तानियों के अंदर है, इस तरीके से ये इंडिया की जो सरजमीन है उसके अंदर जो दो यानी कि जो फाइटर्स पाए जाते हैं, आप कह लें कि दोनों के दोनों जो है ना, ये जट बरादरी और आप कह लें गोरखे, ये बिल्कुल इंडिया के साथ जो है ना नाराज़ हुए हैं। आप कह लें कि बहरहाल ये अगर इसके ऊपर हम जाएंगे ना, बात करेंगे उसकी क्या वजूहत हैं, माजी के अंदर क्या ऐसा हुआ, तो वो फिर मौजू किसी और तरफ निकल जाएगा। ऑर्डर इस तरीके से जो है ना ख़राब हुआ हुआ है कि इंडियन आर्मी को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप अगले मोर्चों पे जाएं और ये ऐसा काम करें। इंडियन आर्मी के जो 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 अफसरान है ना, जो फॉरवर्ड होते हैं साथ में, आप कह लें कर्नल के बाद के जो मेजर और कप्तान है, वो ये कहते हैं कि हम इतनी बड़ी मूवमेंट के लिए ना हमें खुराक की ज़रूरत है, हमें वहाँ पे तवानाई चाहिए, हमें जो है ना फैसिलिटीज़ चाहिए। वो कहते हैं नहीं, आप जो है ना वो 500 हैं, आप 5000 हैं। तो वो जो है ना इस ऊपर वाले जो है ना इस तरीके से जो है ना बात करते हैं। नीचे वाला ये कहता है कि हम 5000 हैं लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तो वो मजलूम तबका जो कहता है कि बस हम साल के अंदर जो है ना 3 महीने की छुट्टी मिल जाए, 1.5 महीने एक दफ़ा, 1.5 महीने एक दफ़ा, ताकि हम अपनी फसलें लगा के वापस आ जाएं और यहाँ से तनख्वाहें लेते रहें। लड़ना लड़ाना जो है ना ये कोई काम कुम नहीं है। बस ये फ़ौज में इसलिए होते हैं कि हमारी जो है ना गिनती लगी रहे, हाजिरी लगी रहे। तो वो बिल्कुल एक अलहदा है। अब 5-10% अगर जो कोई है भी सोल्जर अच्छे जो इंडियन आर्मी के अंदर है, तो वो तादाद जो है ना नाकाफ़ी है। जो एयरफोर्स है इनकी, उसने नेवी की जो सूरत हाल जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो इस तरीके की हैं कि तादाद बहुत बड़ी है, इक्विप्ड हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं जानते। वो ज़हनी तौर पे ये कहते हैं कि फ़िल्में देख लो, शराब पी लो और अय्याशी कर लो, और दैट्स इट। इसके बाद जो है ना हमने कुछ नहीं करना। ये गली बाती जो है ना जो मर्जी, बस वो एक इनके दिमाग पे जो है ना एक गाली भी जो है ना वो चढ़ी चढ़ी हुई होती है, जिससे आप बात करो। वो नीचे वाले तबकों में जो है ना, मैं दोहराना भी नहीं चाहता, नहीं दोहरानी चाहिए, बस वो हर वक्त उसके अंदर मस्त रहते हैं कि यूं हो जाएगा पाकिस्तान का, यूं हो जाएगा, वहां पे गए यूं हो जाएगा, देख के इतना निकल जाएगा। वो भाईजान देख के तरह नहीं निकलता। यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल करना पड़ता है असले का। तो फिर जो है ना सूरत हाल बनती है। अब वक्त के हिसाब से पाकिस्तान की अगर फौज देखें, उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन काम किया हुआ है। पहले अगर आप 71 और 65 में देखें तो तगड़े बेहतरीन जानदार लड़ने के हिसाब से भाग दौड़ करने वाले फौजी पाए जाते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो स्मार्ट हैं, फुर्तीले हैं और पढ़े लिखे हैं, बाशऊर है। तो ये तबका
بڑا پایا جاتا ہے پاکستان کی فوج کے اندر، تو وقت کے ساتھ ہوا ہے نا، بدلا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ایک صورتحال چل رہی ہے. اب میں آپ کو جو دوسری جو کہانی ہے نا وہ بتا دوں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. بین الاقوامی طور پہ جو میں آپ کو 3-4 مہینے سے ایک بات بتا رہا تھا، یہ زیر بحث موضوع ہے، اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے، تو میرے دماغ میں بھی وہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں کیونکہ وہ میں سنتا رہتا ہوں کہ سب جو اقوام ہیں نا وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یار ہم جتنے مرضی پھنس گئے ہوں، یعنی کہ جوئش لابی جو ہوتی ہے نا اس کے آگے بالکل سب سرنڈر ہیں. وہ جہاں پہ کوئی تھوڑا سا اکڑتا ہے وہ 4 پیسے نکالتے ہیں، وہیں پہ جو ہے نا لملیٹ ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کی یہی حالت ہے. اب بچا ہوا کون ہے؟ چائنیز بچے ہوئے ہیں، پاکستانی بچے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے کچھ ہیں جو ان کے شر سے بچے ہوئے ہیں کہ جن سے تعلق جو ان سے نا بالکل نہیں ہے. اب جس طریقے سے منیب فاروق صاحب ہیں ہمارے، جب تک وہ تو بعد اس وقت میں بھی وہ جو ہے نا یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ان کی صلاحیتوں کے سامنے پوری دنیا جو ہے نا وہ فیل ہے. وہ دوسرے کو انسان سمجھتے ہی نہیں. دیکھیں یہ بڑی ایک میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو جماعت احمدیہ ہے نا، یہ اسمبلی کے اندر موجود تھے، بحث ہو رہی تھی، ولی خان صاحب تھے، بھٹو صاحب تھے، اور یہ ان کی بحث چل رہی تھی. تو انہوں نے ایک بات کہی، یعنی کہ ادھر سے جو مسلمانوں کی طرف سے تھے وہ انصاری صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور ادھر سے مرزا کیا نام ہے یہ، یعنی کہ ایک باقاعدہ بحث تھی. ان کی تعداد تھی اپنا پاکستان، یہ مسلمانوں کی تعداد تھی بڑی، لیکن اس وقت میں دونوں مسلمان کہلاتے تھے. اور بحث ہوتے ہوتے جو نا ایک جگہ پہ آئی کہ جب انصاری صاحب نے یہ پوچھ لیا کہ جو غلام احمد مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کون ہے، تو مرزا صاحب جو تھے، جو قادیانی تھے، جو انہوں نے کہا کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، وہ منکر ہے. وہ منکر نہیں، کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے. وہاں پر جو نا جو لبرل تھے نا، جو بھٹو صاحب جیسے اور ولی خان صاحب جیسے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بس، یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمان کافر ہیں اور تم مسلمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک چینج تھی. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو جوئش ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آر لک لائک ہیومن بٹ وی آر ہیومن، وی آر چوزن، وی آر جوئش، وی آر جولز. آئیے آپ کو بات سمجھ میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، صرف یہ انسان جیسے لگتے ہیں. ہم ہیں انسان، ہم ہیں، اور سپیریئر بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں ہم ہی ہیں انسان. اگر آپ ان کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی لاجک کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ان کو مار دینا، قتل کر دینا. جیسے ہم نہیں قتل کرتے بکروں کو، بیڑوں کو، مرغیوں کو قتل نہیں کرتے، ہم قتل کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ اب جو ایک ویجیٹیرین ہے اس سے آپ پوچھیں، وہ یہ کہتا ہے یار یہ اتنے ظالم ہیں، 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی مرغی انڈے دیتی ہے، اچھا وہ کھا جاتے ہیں. اور جو ان کے اندر جو ہے اپنا جین ہے، وہ ان ہندوؤں کو بھی جو نا جو انڈے کھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس انڈے کے اندر بھی تو جان ہوتی ہے. جو جین ہندو ہے وہ انڈا بھی نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے وہ بھی تو زندگی ہوتی ہے نا، تو یہ اس کو کھا جاتے ہیں. اب اس لاجک کو سمجھے. وہ جو جوئش ہے نا وہ یہ اس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں. اب انہوں نے اپنے ساتھ اس انتشار کے اندر نا انڈیا کو رلایا ہوا تھا، تو پوری دنیا نے اس بات کو کہا کہ یار ایک ہم سے سنبھل نہیں رہا، یہ دوسرا یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے جو کہ جینے نہیں دینا چاہتا کسی کو. پورے علاقے کے اندر انڈیا نے بربادی پھیلائی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ انتشار، بیڑا غرق. وہ ایک چھوٹا سا ہمارے قابو نہیں آ رہا، ہمارے گلے پڑ گیا. اس کی اکانومی نے پورے سسٹم کو کلیپس کر کے رکھ دیا ہے. تو اگر یہ انڈیا کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ، تو وہ یعنی کہ اسرائیل انڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس کو رگڑا دو. تو پاکستان جس ٹائم میں ایک کام کر رہا تھا نا تو وہاں پر انڈیا کی کسی نے مدد نہیں کی، اس کو پھینٹی پڑوائی. لیکن دنیا کی خواہش یہ تھی کہ اس سے بہت زیادہ بڑھے. پاکستان اپنے حساب سے بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اگر پاکستان اس وقت میں، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 2 اسٹیٹس بنا دیتا ہے، آزاد کروا دیتا ہے انڈیا کی 2 اسٹیٹس، پاکستان کی اکانومی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس جو ہے نا صورتحال کو سنبھال سکے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ اس وقت میں چل رہا ہے. کیا
مستقبل قریب میں ایسا ہو سکے گا تو اس وقت میں پوری طریقے کے ساتھ نا پاکستان کے اندر ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب ادھر ادھر جا رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ پوری کوشش کر رہی ہے کابینہ حکومت کابینہ، اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم ڈیفنس کے معاملے میں رہیں گے، اور تبھی یہ کامیابی ہوئی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے بارڈرز کے اندر نے انٹری دی۔ تال میل بہت اچھا ہے، بے شک اس کے اندر بہت سارے اعتراضات ہیں ماضی اور حال کے اندر، لیکن اس وقت میں تال میل اچھا ہے۔ یہ جو ایک معذرت یہ جو خبر چھوڑ دی تھی نا کہ یہ تنخواہیں ڈبل، یہ وہ، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں تھوڑا بہت جو ہے نا بہتری ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے کی نہیں کہ پاکستان کی ایسی تیسی کی پھیر کے رکھ دیں اور اپنی عیاشیوں میں پڑ جائیں، اس طریقے سے کوئی معاملات نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ایک فسادی خبر تھی۔ اب میں جو بات ختم کر رہا ہوں وہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنون کو، اس شوق کو اور پوری دنیا کی توجہ کو ہم اپنی معاشی ترقی کے اندر بدل دیں، اور اسی کے اندر بہتری ہے۔ ہم اپنا ایگریکلچر، ہماری انڈسٹری، ہمارا جو ٹورزم ہے، اس چیز کو، سارے چیزوں کو نا بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو بھی ایز اے بزنس ہم کنورٹ کر لیں، یہی بہتری ہے۔ جس طریقے سے جا کے ایران میں اسٹیٹمنٹ دی ہے پرامن نیوکلیئر پروگرام کی، بہترین ہے، اپنا آپ بتایا۔ یہی بات جو ہے نا آج سے 6 مہینے پہلے کر کے دکھاتے شہباز شریف صاحب، 50 جگہ سے جو ہے نا میسج آ چکے ہوتے، یو این او بھی بول چکا ہوتا کہ تم ہوتے کون ہو، آئی ایم ایف تو تمہارے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون سے وہ طریقہ کار ہو کہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں۔ تو یہ ہیں جی 2 موضوعات میں نے کہا بات کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔